سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو۔ واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو صرف اسی اللہ کو، الذی خلقہن، جس نے ان کو بھی پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہو۔ فإن استکبروا، پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، فالذین عند ربک، پس وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو دیکھے گا زمین کو دبی ہوئی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی کو، اہتزت، تو وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت، اور بڑھنے لگی۔ ان الذی احیاہا، بے شک وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل کو بیان فرمایا ہے، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جس شخص کا اس دنیا سے جانا اس عقیدے پہ ہوگا کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہوا گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اس نے نہیں کیا، اس کی بخشش کے، نجات کے سینکڑوں دروازے آگے کھلے ہوں گے۔ اور خدا نخواستہ جو بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے حالت شرک میں چلا گیا،
اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے چلا گیا تو اس کی نجات کا اللہ معاف فرمائے، پھر کوئی راستہ نہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے مختلف دلائل بیان فرمائے ہیں، اس سورۃ مبارکہ میں بھی اس سے پہلے بیان ہوئے۔ یہاں اللہ پاک نے اس پہلی آیت کے اندر تو رات اور دن کے نظام کو، سورج اور چاند کے آنے جانے کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن کا آنا جانا ہے، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس وقت اب راتیں چھوٹی ہو رہی، دن بڑے ہو رہے، رات روز 1 منٹ آدھا منٹ کم ہو رہی اور دن روز 1 منٹ آدھا منٹ بڑا ہو رہا۔ یہ نظام سارا کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ساری دنیا کے انسان مل کے زور لگائیں کہ رات چھوٹی نہ ہو یا دن بڑا نہ ہو تو دنیا کے سارے انسان مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ نظام بنایا ہوا میرے اللہ پاک کا ہے۔ اسی طرح فرمایا والشمس والقمر، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند۔ سورج کا ایک بڑا کرہ جو کہ زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ایک اللہ کا ذخیرہ ہے، حرارت کا، جو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ رات کے وقت چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی کو لانے والا، اس کو طلوع کرنے والا، مختلف منزلوں سے گزار کے غروب کرنے والا، یہ نظام بھی کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ چاند بھی میرا، سورج بھی میرا، رات بھی میری، دن بھی میرا، یہ سب میرے غلام، میرے نوکر چاکر، میرا کام کرنے والے، میں نے مسخر کیے ہوئے، میں نے ان کو کام پہ لگایا ہوا، تو کم بختی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے ان مخلوقات کو سجدہ کرے۔ دنیا کے اندر ایسے کئی انسان پہلے بھی گزرے، آج بھی موجود ہیں، جو سورج کو معبود سمجھتے، اس کی عبادت کرتے۔ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر اسی لیے طلوع شمس کے وقت، غروب شمس کے وقت اور زوال شمس کے وقت نماز اور سجدے کو منع کیا گیا ہے، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جو سورج کی عبادت کرتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ پہلے بھی موجود تھے، آج بھی ہیں، جو چاند کی عبادت کرتے، ستاروں کی پوجا اور پرستش کرتے۔ اللہ پاک فرماتے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، اور سجدہ کرو تو صرف کس کو کرو؟ اللہ۔ واسجدوا للہ، سجدہ کرو صرف کس کو کرو؟ اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کے بادشاہ کیسر و کسریٰ جو اخلاقی صفات سے بھی خالی، انسانیت سے بھی عاری، جن کے اندر کوئی اچھی صفت ہی نہیں ہے، ان کے ماننے والے ان کو سجدہ کرتے، بادشاہوں کو لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ تو اللہ کے محبوب اخلاق عظیم والے ہیں، آپ کے اندر صفات ہے، آپ تو سب کا خیال رکھنے والے، ہمیں آپ سے دلی محبت ہے، عقیدت ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ صفات والے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدہ صرف حق ہے کس کا؟ اللہ کا۔
اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے۔ جب یہ بھی حکم نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یا جھکنا کسی کے سامنے یہ صرف حق ہے اس اللہ کا الذی خلقہن، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سارے ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جو ان کا خالق ہے، سجدہ بھی صرف کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو کرنا۔ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عبادت صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت کے لیے، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم کے لیے۔ عبادت کے لیے سجدے کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو اپنا معبود سمجھ کے، خدا سمجھ کے، الہ سمجھ کے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ کے، مسئلے حل کرنے والا سمجھ کے پھر اس کے سامنے جھکیں، یہ سجدہ عبادت ہے۔ یہ کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، ہر نبی علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کے لیے کسی کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا یہ حرام اور شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے جھکتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ شرک کر رہا ہے، یہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا سجدہ ہے تعظیم، کسی کی عظمت، عقیدت اور احترام میں اس کے سامنے سر سجدے میں رکھنا یا رکوع کی شکل میں جھک جانا، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ ہماری شریعت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن چمکدار اسہل آسان شریعت کے اندر یہ سجدہ بھی حرام ہے۔ ماں باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے اس کی عظمت کے لیے پیشانی زمین پہ رکھنا یا رکوع کی شکل میں جھک جانا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ پہلی شریعتوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ عظمت کے لیے جھک جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا عظمت کی وجہ سے۔ یا قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ بھی کیا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تو اس لیے عبادت کا سجدہ تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں اس کی کسی حد تک اجازت ہوا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل اور ادوم شریعت میں اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب میرے محترم دوستو، آپ بزرگوں کے ساتھ عقیدت و احترام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سر سجدے میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کسی بزرگ اللہ والے کے سامنے، استاد یا ماں باپ کے سامنے اپنے کندھے کو جھکا کر احتراماً ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن رکوع کی شکل میں ان کے سامنے جھکنا یا جھک کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ شریعت اسلامیہ میں بالکل حرام ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ، استاد یا کسی بھی شخصیت کے
ہاتھ کو چوما جا سکتا ہے عقیدت میں، احترام میں، لیکن اس طرح جھکنا کہ رکوع کی شکل بن جائے یہ بہرحال ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ پاک فرماتے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ آج انسان نماز کے سجدے کو تو برا سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، لیکن در در پہ جا کے جھکا کرتا ہے، جگہ جگہ پہ جا کے سجدے کرتا ہے، کبھی بڑی طاقتوں کے سامنے، کبھی بڑے افسروں کے سامنے، کبھی مال والوں کے سامنے، کبھی دولت والوں کے سامنے۔ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، غیروں کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ فرماتے اگر یہ اللہ کے سامنے جھکنے سے تکبر کرتا ہے تو اس کی حماقت ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو شاید عبادت کی کمی ہے۔ اللہ فرماتے ایسی بات نہیں، فالذین عند ربک، جو تیرے رب کے ہاں موجود ہیں یعنی فرشتے عبادت کرنے والے، فرمایا یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کر رہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے کہیں سجدے میں ہے، کہیں رکوع میں ہے، کہیں قیام میں ہے، کہیں اتحیات میں ہے، رات دن اللہ کی پاکی اور تسبیح کو بیان کر رہے۔ اور اللہ فرماتے اتنا بیان کر رہے، اتنا بیان کر رہے کہ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں، ان کی بس بھی نہیں ہوتی۔ بندے تو نماز تھوڑی سی پڑھ لے تو کہتے جی ہم تھک گئے، فرشتے رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول اور تھکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو، آیت کے اس لفظ پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت ہے۔ تو درس قرآن کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی اور نشانی بیان کی جو توحید کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کرے گا۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، مر کے انسان مٹ نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، ایک نئی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر سب جی اٹھیں گے، جب اللہ چاہے گا سب مردوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ اس پہ ایمان ہے نا سب کا؟ سب کہیں بے شک اللہ زندہ کرے گا۔ بعث بعد الموت، موت کے بعد پھر جی اٹھنا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے دیکھو ذرا، من آیاتہ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے، انک تری الارض، تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعۃ، دبی ہوئی۔ دبی ہوئی کا معنی ونجر، بیران ہے، بنجر ہے، کوئی چیز اس پہ اگ نہیں رہی، خشک ہو چکی اور دب چکی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا، بارش برسی، پانی نازل ہوا، آسمان سے پانی اترا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اہتزت، زمین کے اندر تر و تازگی پیدا ہو گئی، سبزہ اگنے لگ گیا، وربت، اور پھر اتنا اگا کہ زمین آباد ہو گئی، زمین خوشحال ہو گئی۔ وہ بنجر اور بے آباد زمین وہ سبزے سے لہلہانے لگی۔ اس مری ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس مردہ اور بنجر ویران زمین کو کس نے آباد کر دیا؟ اللہ نے۔ اللہ پاک فرماتے ان الذی احیاہا، وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا، لمحیی الموتیٰ، یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہی مردوں کو بھی زندہ، کہو بے شک زندہ کرے گا۔ پہلے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو انکار کرتے تھے
مذاق اڑایا کرتے تھے، مرنے کے بعد بندہ کیسے زندہ ہوگا۔ آج زبان سے تو لوگ انکار نہیں کر رہے، مسلمان انکار نہیں کر رہا، لیکن عمل ایسے کر رہے کہ جیسے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، ہماری اصل زندگی تو کون سی زندگی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی، اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے جس اللہ نے اس مردہ بنجر ویران زمین کو پانی برسا کے زندہ کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا، اس کو تازگی بخش دی، وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہو علی کل شیء قدیر۔ کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو وہ یقین کر لے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر مطلق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کی اور اسلامی عقائد کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو